الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، نماز پڑھ کے میں جب اوپر گیا تو چاند کو دیکھنے کے لیے، تو الحمدللہ اس مرتبہ اس فقیر نے بھی چاند کی زیارت کی، یکم رمضان مبارک کی۔ ہر طرف سے خوشخبری سنائی دینے لگی، رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اور یہ مجدہ سنتے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہاں پر عبادات کے لیے، نماز کے لیے، تراویح کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال کی طرح میرے بچے نے، حافظ احمد علی صاحب نے قرآن پاک کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کا یہاں پر آنا، ہمارا قرآن پاک سننا، اس بچے کو سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ مالک نے جب توفیق دے دی ہے نا، تو ہم یہ بھی التجا کرتے ہیں مالک اپنے فضل و کرم کے ساتھ تو اتنا کرم کر لینا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لینا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس آج کی رات ہے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کی عبارت میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، آج صرف ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے، اور یہ مہینہ برکت والا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جس کے راتوں کا قیام نفل بنایا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی نفل یعنی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جس سے اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو گویا اس نے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب پتہ لگے گا نا جی، صبح جب 3 بجے اٹھنا پڑے گا ہے جی، اور سارا دن پھر جو ہے وہ روزہ رکھنا پڑے گا، یہ بھی اس کے کرم سے ہی ہوگا۔ ہاں، اس کے کرم سے ہوگا، جس کو اللہ توفیق دے گا یہ وہی رکھیں گے، ورنہ آپ یہ دیکھیے گا یہ وہ مہینہ ہے جس کو حضور نے کہا صبر کا ہے، لوگ بے صبرے ہو جائیں گے، روزہ نہیں رکھ سکیں، بہانے بنائیں گے، میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، میں مسافر کے ساتھ ہوں، میں مسافر ہوں، میں مریض کے ساتھ ہوں، اس طرح نوے بہانے۔ وہ ایک جڑا ہے نا جی، وہ فنی کلپ بنے ہوئے، ایسی فنی کلپ کہ آپ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، آپ روزے رکھیں گے؟ وہ مجھے بھوک لگ جاتی ہے جی، تو میں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ تو پھر آپ چلو روزہ نہیں رکھیں گے تو تراویح تو پڑھیں گے نا؟ تو کہنے لگا کہ وہ تراویح میں مولوی صاحب بڑا لمبا پڑھتے ہیں جی، بندہ تھک جاتا ہے جی، میں تھک جاتا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا جی۔ تو اس نے کہا اچھا، آپ روزہ بھی نہیں رکھیں گے، تراویح بھی نہیں پڑھیں گے، تو کیا آپ افطاری کریں گے؟ تو کہنا میں کوئی ہندو ہوں، میں کوئی سکھ ہوں، میں کوئی کافر ہوں، افطاری کر سا نا جی، میں افطاری کر سا۔ واہ بھائی واہ، ہیں بیٹا، ہپ ہپ کوڑا تھو تھو۔ اس لیے آقا جی نے فرمایا تھا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ حضرت جی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایمان آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکتا، کیا وہ ایمان آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ یہ نہیں ہونا پائے جی۔ جو ایمان آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد نہیں لا سکتا نا، تو پھر یہاں سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ گھر سے ادھر کا سفر تھوڑا ہے، یہاں سے جنت کا سفر لمبا ہے۔ وہ ایمان جو آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد میں لے آئے، وہ ایمان آپ کو جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی لذیذ لے جائے گا۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا یہ آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی، اور اس کو روزے دار کا ساتھ ثواب ملے گا۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کئی مسلمان اپنے گھروں سے افطاریاں بھیجتے ہیں۔ میری اپنی جب تک میری ہوش میں نے سنبھالی ہے اور یہ کام شروع کیا ہے، میں اپنے مسجد کے خادم کو سحری بھی افطاری بھی یہ میں اپنی، ہمارے گھر پکتا ہے، کھانا پکتا ہے تو اس کا کھانا بھی آتا ہے، اور میری سحری پکے گی، اس کی بھی پکے گی، افطاری ہوگی، ہم اس کا، یہ میری اوقات ہے، میں ایک بندے کو کھانا دے سکتا ہوں الحمدللہ۔ باوجود اس کے کہ شدید تکلیف بھی ہوتی ہے، مرض بھی ہے، لیکن میں نے آج تک اپنی ہوش میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا الحمدللہ۔ الحمدللہ جو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ روزے سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ ہاں، میرا یہ یقین ہے، میری شوگر قابو میں نہیں رہتی، میرا بلڈ قابو میں نہیں رہتا، یورک ایسڈ قابو میں نہیں رہتا ہے۔ جب میں روزے رکھتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل۔
450 400 شوگر رہتی ہے جناب، دبا کے بندے کا دماغ خراب کرتی، یورک ایسڈ سے چلنے میں آوازاری ہو جاتی. جیسے رمضان شریف کی عبادت آغاز ہوتا ہے، روزے رکھتا ہوں، سب بیماریاں ہو گئی ہیں. اچھا جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے جی، اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آ جاتی. دیکھو نا جی، موت نہیں آئی مجھے، مرا نہیں، میں مرتا کوئی نہیں روزہ رکھنے سے، بلکہ اگر کوئی مر بھی جائے، میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے روزے کی حالت میں موت دینا، تاکہ کل قیامت والے دن تک میرے نامہ اعمال میں روزہ تو لکھا جاتا رہے گا نا. ہاں جی، ویسے مرتا ہوا میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ روزے کی وجہ سے کوئی مر گیا ہو. یہ سب بہانے ہیں، ہیلے ہیں کہ جناب مجھے یہ ہو گیا تو مجھے یہ ہو گیا تو مجھے وہ ہو گیا. ایسا میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ تھے، 3 ان کے دل کے بال بالکل بند تھے، 1 ان کا بال چل رہا تھا. ڈاکٹر شہریار تھا اس وقت، اچھا جی، بڑا قابل ڈاکٹر تھا. اس نے کہا مولوی صاحب آپ روزہ رکھیں گے مر جائیں گے. میرا ابا جی آئے، کہنے لگے دیکھو پاگل ڈاکٹر، کہنا روزہ رکھنے نال مر جاؤ. ساڈی 65 سال عمر ہو گئی، اج تک اسی روزہ رکھدے مردیاں کسی نے نہیں ویکھیا. مینوں کہندا تو مر جائے گا، خدا بنے بیٹھے. وہ ان کو ڈانٹ ڈونٹ کے آ کے پھر روزہ رکھ لے. ہاں جی، انہوں نے ساری حیات نہیں روزہ چھوڑا. نو. میری اماں جی بیمار ہیں، وہ ماشاءاللہ 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے، آج تک میری ماں نے روزہ نہیں چھوڑا. نہ میری ماں نے چھوڑا، نہ میرے باپ نے چھوڑا، تو ہم کیسے روزہ چھوڑ دیں؟ ہماری ماں باپ نے ہمیں سبق یہی پڑھایا ہے. حضرت صاحب روزہ خالصتاً اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز و نیاز کی بات ہے. اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے اللہ اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا، روزے دار کے ثواب میں کمی کے بغیر. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرنے کا انتظام نہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کا 1 گھونٹ یا کھجور یا 1 گھونٹ بھر پانی سے بھی کسی کو افطار کروائے. جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ پیاسا نہیں ہوگا. جس بندے کے اندر ہمت ہے وہ اپنے جس بھی ساتھی کو اپنے مسجد کے قریب امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، یا اپنا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کو افطاری کرواؤ. اگر آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے نا تو صبح جا کے راشن پکڑ کے ان کے گھر میں دے دو پورے مہینے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتا رہے گا. اگر آپ کے گھر سارے ماشاءاللہ خیر صلی ہیں تو پھر اپنے مساجد مدارس جو قریب ہیں ان جو ہے نا جی ان کے لیے کوئی افطاری کا آپ انتظام کریں، دودھ لگا دیں. ٹھیک ہے جی، یہ وفاد کرام رات کو آتے ہیں، یہاں پہ کوئی ساتھی دودھ کا انتظام کرے، لائے ان کو پلائے. ہاں جی، افطاری کروانی افطاری کروائے. کچھ نہ کچھ ایسا کرنا کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ نجات کا سبب بن جائے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے. جو اس مہینے میں اپنے غلام ملازم سے نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث مبارکہ سے رحمت کے دروازے کھل گئے. ایک حدیث پاک میں نے یہ مشکات شریف سے عرض کی تھی، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیطان جو ہے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا شیطان تو بند ہو گیا، جن قید ہو چکے ہیں، لیکن اے جڑا شیطان ہے نا، اے شیطان نہیں قابو آئے گا. جن کے اوپر اثر تھا شیطان کا ان سے تو جائے گا ہٹ. وہ آئیں گے مسجد میں، وہ کریں گے عبادات، وہ پڑھیں گے نوافل، وہ پڑھیں گے تراویح، وہ کریں گے نیکی. جڑا ہے نفس بیٹھا ہے نا اندر، ہوئے نہ اس نے روزہ رکھنے دینا ہے، نہ اس نے نماز پڑھنے دینی، نہ انہیں تراویح پڑھنے دینی ہے، نہ انہیں کوئی نیکی کرن دینی. اس مہینے میں بھی جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے. ہن تہاڈی چیزاں نوں ویکھو اگ لگدی. ہاں جی، تسی ہن دیکھو تماشا، پورا مہینہ رحمت دے دروازے کھل گئے، رحمت دے دروازے کھل گئے، لیکن انہوں نے زحمت دے دروازے کھول دیتے. مسلمانوں کے بچے ہیں یہ سارے، جو اب ریٹ بڑھائیں گے، یہ سارا جو اوپر لے کے جائیں گے، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا شیطان ہے. 11 مہینے گزرنے کے بعد وہ شیطان کے ساتھ ایسے کلیبوریٹ کیا انہوں نے کہ رچ بس گئے ہیں. اندر کا شیطان ہن باہر نکلے گا. جھوٹ بھی بولیں گے، بےایمانی بھی کریں گے، فساد بھی کریں گے، جھگڑا بھی کریں گے، غیبتیں بھی کریں گے، چغلیاں بھی کریں گے، یہ سارا معاملہ کریں گے. او میرے بابو 1 مہینہ ہے، پتہ کوئی نہیں. میں اب یہ نمازیوں میں دیکھ رہا ہوں نا، کئی میرے نمازی پچھلے سال یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ نہیں ہیں میرے ساتھ. کئی نمازی میرے فوت ہو گئے. اچھے بھلے، یہ بھی نہیں کوئی بیمار سن، بزرگ سن، بوڑھے سن، ٹھیک تھا. کدھر گئے پتہ نہیں، سانوں نصیب ہونا ہے کہ نہیں. زندگی کا آخری مہینہ سمجھ کے نا جی اس کو آپ اللہ کو راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے قرآن سننے، سمجھنے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی